کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں. یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے، جو موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں. زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا. ایک بند کمرے میں تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. گارڈز، آگے سیکرٹری، اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا. اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں. مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے. اور جب یہ باتیں سنی نا اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا. اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر. اب حضرت ملک الموت نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے. اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن، کچھ گھنٹے تو دیجئے نا. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہے، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں. اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے. تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں، اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا، اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا. کہا حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے. ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے، جو تیرا گوشت نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی. وہ مردہ ہو کر گر پڑا. گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا. اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے. اب میرے پیارے اسلام میں سوچئے، یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا. کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے، پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے، اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی. کوئی چانس نہیں ملے گا. جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. ذرا غور تو کیجئے نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے. بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں. جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے؟
اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا، میری باری آنے والی ہے۔ کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے، کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ دوست، احباب، گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے، کچھ دیر یاد کریں گے، مگر پھر کہیں گے جلدی کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا۔ وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا، قبر بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرما، کٹنے والی، پھٹنے والی، جلنے والی، ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرما، ہے عافیت والی ہو، کلمے والی ہو۔ اللہ کریم ہے نا، میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما، موت بھی شان والی عطا فرما، ایمان والی عطا فرما، کلمے والی عطا فرما، عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا، اس کی موت کیسی ہوئی ہے۔ اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، برے خاتمے سے بچائے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر میت دفنائی جا رہی ہے، ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے۔ ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی، وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے۔ کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے سلام کیا، ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے، اتنا کمزور، اتنے دبلے پتلے تھے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے، میرا سوال جان لیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا، تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپس میں باتیں ہونے لگیں جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا، زور سے ہنس پڑا۔ اسی وقت قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام۔ کہتے ہیں جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا، جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا، مسجد میں آ گیا، بیٹھ گیا، مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، قبر سے آواز آئی تھی نا۔ کہتے ہیں میں قبرستان میں ہنسا، مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا۔ کہتے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا ہے، اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، مذاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذوالنورین ہیں، اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے، ایسی عظیم ہستی ہیں۔ مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا، آپ کی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، اب اتنا نہیں روتے۔ قبر کی بات ہوتی ہے یا آپ قبرستان جاتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔
कितनी कमाल की बात की आपने फरमाया कब्र ही पहली मंजिल है। जो पहली मंजिल में कामयाब हो गया ना, वो आगे भी कामयाब हो गया। जो इधर ही पकड़ा गया, फिर आगे और मुश्किल है ना। फर्स्ट एंट्री टेस्ट है, समझ लो, हैं? कब्र में जाते ही इम्तिहान होगा ना, कब्र में जाते ही सवालात होंगे। अगर सवाल के जवाब दे दिए, अच्छा मजे की बात देखें, या स्टूडेंट भी बैठे होंगे, इम्तिहानात भी होते रहते हैं, स्टूडेंट कोशिश करते हैं किसी तरह पेपर आउट हो जाए, पता चल जाए इम्तिहान में कौन सा पेपर आएगा। अच्छा जब पेपर आउट नहीं होता तो क्या करते हैं, पिछले 5 साल पेपर लेके बैठे होते हैं, यार इनमें से कोई सवाल आएगा, इनकी तैयारी कर लो। कमाल देखो कि ये कैसा पेपर है कि जिसके सवाल पहले से ही आउट हैं, सवाल भी आउट है, जवाब भी बता दिए गए कि 3 सवाल होने हैं। कब्र में जाने के बाद हर बंदे से सवाल होगा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। और फिर एक प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, मा कुंत तकूलु फी हादर रजुल, कि इस मुबारक चेहरे वाली हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। और तीनों सवालों का जवाब हमें पता है। मर रब्बुका, रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है ना, हैं? माँ दीनुका, दीन यल इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। और हमें पता है किसका चेहरा दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ, सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। अब मैं आपको आओ एक कंपैरिजन समझाता हूँ। मेरे बच्चों जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जितने भी लोग हैं, सबने दुनिया के इम्तिहान कभी ना कभी दिए होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्डली एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ग्रेव? दुनिया के इम्तिहान और कब्र के इम्तिहान का मैं फर्क आपको समझाता हूँ। दुनिया का इम्तिहान जब भी होगा, डेट पहले से पता होगा, ऐसा ही है ना। 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, फला तारीख को मैथ्स का पेपर होगा, फिर उर्दू का होगा, फिर साइंस का होगा, जो भी पेपर है, पेपर के टॉपिक्स भी पता है, डेट्स भी पता है, ठीक है। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आएगा, हम तैयारी बढ़ाते जाते हैं। कल सुबह पेपर है, रात नींद नहीं आती, ऐसा ही है। सेकंड, दुनिया का पेपर जब भी दे दे, आप पेपर देते हैं, रिजल्ट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आता है, ठीक है। तीसरी बात, पेपर में फेल हो गए, एक चांस मिलता है, क्या कहते हैं उसको, सप्लीमेंट्री पेपर या ज़िमनी इम्तिहान है, कि चलो यार फेल हो गए, दोबारा दे दो। अच्छा उसमें भी फेल हो गए, फिर क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा ना। 8वीं का इम्तिहान दिया, पास नहीं हुए, चलो भाई 8वीं दोबारा पढ़ लो, 9वीं दोबारा पढ़ लो। ये 4 बातें याद रखिएगा। डेट पहले से पता है, ठीक है, ताकि तैयारी कर ले। सेकंड, इम्तिहान के बाद रिजल्ट काफ़ी दिनों बाद आता है, और एक आधा पेपर, एक आधा सवाल रह गया तो सप्लीमेंट्री का मौका है। चौथा, अगर फेल ही हो गए तो फिर क्या होगा, आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। एक 5वां भी मसला है जो आजकल ज़्यादा है, कि दुनिया के इम्तिहान में थोड़े पैसे देकर, थोड़ी रिश्वत देकर, माद अल्लाह, ये चीटिंग करके भी लोग पास हो जाते हैं, ऐसा ही है। ये 5 बातें याद रखना। अब मुझे सच बताओ, इस इम्तिहान की टेंशन कितनी होती है? जिसको देखो, हर बच्चा, इम्तिहान के दिनों में हम भी जाते हैं ना बयान करने, मस्जिद के इमाम साहब के पास भी पर्ची आ रही होती, बच्चों के इम्तिहान हो रहे, दुआ कर दे। हर बच्चा मिल रहा होता है, नौजवान मिल रहा होता है, हज़रत पेपर दिए, दुआ कर दे। टेंशन, ऐसा ही है ना। अब बताओ तुम्हें इस इम्तिहान की इतनी टेंशन है। अच्छा जितने लोग बैठे ना, सारे पेपर देते भी नहीं। कोई कहे भाई मुझे टेंशन ही नहीं लेनी, मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने कोई इम्तिहान ही नहीं देना, तो आप इम्तिहान से बच जाओगे। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूँ उससे बच कोई नहीं सकेगा। स्कूल गया या नहीं गया, कॉलेज गया या नहीं गया, मदरसे गया या नहीं गया, उसे ये इम्तिहान देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। दूसरी बात, डेट तो पता ही नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद होना हो, और हो सकता है आज रात ही होना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं और आप में से कोई ऐसा भी यहाँ बैठा हो जिसने घर नहीं जाना उठकर, हो सकता है यही मौत आ जाए और आज रात उसकी कब्र में गुजरे और आज रात ही इम्तिहान देना पड़े। मुझे सच बताओ, जिस इम्तिहान की डेट तुम्हें 4 महीने पहले मिलती है, तुम ट्यूशन लेते हो, तुम जनाब गेस्ट पेपर लेते हो, उसकी तैयारी में लग जाते हो। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूँ उसको तो पता ही नहीं कब हो जाए। तो अक्लमंद कौन है, तैयारी करके रखे हैं, हमेशा प्रिपेयर रहे कि जब इम्तिहानों में जवाब दे दूंगा। अब आओ दूसरी बात,
دنیا کے امتحان میں پیپر دینے کے کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے، قبر کے امتحان میں فوری رزلٹ آئے گا۔ ادھر صحیح جواب دیے، ادھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ پتہ ہے فرشتے کیا کہیں گے مرنے والے کو جو صحیح جواب دے گا نا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اسے قبر ایسے دبائے گی، قبر ہر کسی کو دبائے گی، یاد رکھیے گا۔ کسی کو تو ایسے دبائے گی جس سے رب ناراض ہوا، پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی پسلیاں۔ مگر کسی کو ایسے دبائے گی جیسے ماں دباتی ہے اپنے بچے کو، پیار سے۔ اور جس نے غلط جواب دیا، جو جواب نہ دے سکا، انتظار نہیں ہوگا، اسی وقت قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی، آگ برسا دی جائے گی اور قبر اسے تہس نہس کر دے گی۔ تیسری بات، کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، ارے فرشتوں سنو غلطی ہو گئی، ایک جواب غلط ہو گیا، رکو دوبارہ جواب دینا ہے، نہیں، اونلی ون چانس، ٹھیک ہے۔ اچھا ادھر کانسیکوینسز کیا تھے، ادھر نقصان کیا تھا کہ ایک بار فیل بھی ہو گیا تو کیا مسئلہ، 1 سال پڑھنا ہے نا، ادھر فیل ہو گئے تو اب قیامت تک مار پڑھنی ہے، اب تو رب ناراض ہو گیا نا، اب تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیوں نہ روئیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اس سے مشکل امتحان کوئی اور نہیں ہے۔ مگر عقل تو دیکھو ہماری کہ دنیا کے امتحان، دنیا کے انٹرویو، دنیا کی آڈٹ رپورٹ، دنیا کا ٹیکس رپورٹ، ارے کوئی ہم سے رپورٹ مانگے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک رپورٹ قبر میں جا کر دینی ہے، ایک ٹیسٹ دینا ہے، کیسے جواب دو گے؟ اب آتا ہوں ایک اور بات کی طرف، آپ کہیں آپ نے تو جواب یاد کرا دیے، اب تو ہم دے دیں گے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جواب یاد ہے وہ جواب دے دے گا، پھر تو سب کو یاد ہے نا۔ اس دن جس سے رب راضی ہوگا، جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا، وہ تو انشاءاللہ جواب دے دے گا۔ اور عاشق رسول تو سبحان اللہ، عاشق رسول تو موت کا انتظار کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آقا کا قبر میں دیدار ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، ارے جان دو گے تو دیدار ہوگا نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔ ہاں عاشق رسول کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، گھبراہٹ اسے ہو جس کی قبر میں کیڑے پڑنے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، سنتوں پر عمل کیا ہے، درود پاک پڑھا ہے، حرام روزی سے بچا ہے، حرام دیکھنے سے بچتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی قبر تو نور علی نور ہونی ہے، اس کو تو دنیا سے زیادہ راحت قبر میں ملے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ عاشق رسول کی تو کہتے ہیں نا، اس کی ترجمانی شاعر کرتے ہیں کہ وہ تو جب آقا قبر میں آئیں گے نا، تو جب پوچھیں گے فرشتے کہ یہ کون ہے، تو کیا کہیں گے؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب، اشارہ کروں میں تمہاری جانب، اشارہ کروں۔ ہم تو آقا کا انتظار، جو عاشق رسول ہے نا، وہ تو فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا ایسی جلدی بھی نہ کرو، میں تو آقا کے دیدار تو کرنے دو، ایسی جلدی بھی کیا، آج کی رات ہے، قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ عاشق رسول کے بارے نعرے ہوں گے، مگر صرف نعرے لگانے والا نہیں ہے، صرف نیازی نہیں نمازی بھی ہو، صرف نعرے لگانے والا نہیں سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو، حرام چیزوں سے بچنے والا ہو۔ اور جس سے رب ناراض ہو گیا نا، ہاں یقین کریں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ایمان سلامت لے کر جانا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، گھبراتے تھے۔ شیخ احمد سیوستانی رحمت اللہ تعالی علیہ موت اور قبر و آخرت سے متعلق بہت فکر مند رہتے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا، قبر کی بات ہوتی، گھبرا جاتے، ہیبت طاری ہو جاتی، بدن کانپنے لگتا، اتنا روتے کہ ان کو دیکھ کر لوگ رونے لگ جاتے۔ اور پھر فرماتے، اے عزیزوں، جسے موت آنی ہے، جس کے پیچھے ملک الموت ہیں،
جس نے قیامت جیسا ہولناک دن دیکھنا ہے، اسے نیند اور ہنسی سے کیا واسطہ؟ ایسا آدمی فضولیات میں کیسے مشغول ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے اے عزیزوں، قبروں میں لیٹے ہوئے مردے چونٹیوں اور سانپوں کی گرفت میں ہیں، مٹی کے قید خانے میں بند ہیں، اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جائے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگھل جاؤ۔ اے عزیزوں، جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ، وہ دن ہم سب کو پیش آنے والا ہے، شاید ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب حضور خواجہ غریب نواز نے یہ واقعہ سنایا اور خود خواجہ غریب نواز رونے لگے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر موت اور قبر کی ہیبت طاری ہے اور میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ خواجہ، وہ ہستی جن کے ہاتھوں پر 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اندر گھل رہا ہوں موت کی فکر سے، قبر کی فکر سے۔ ہم نے دین کا کوئی کام کیا نہیں، ہم نے گناہوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، مگر ہماری ہنسی ختم نہیں ہوتی ہے، ہماری غفلتیں ختم نہیں ہوتی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو غیبتوں کے انبار، اکیلے میں گھر میں بیٹھے تو حرام دیکھتے ہیں، کاروبار پر جائیں تو حرام کماتے ہیں، جھوٹ غیبت نہ جانے کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا، اور کوئی فکر ہی نہیں کہ ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں، قبر میں ہوگا کیا میرا۔ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت مہنگائی کا دور ہے، اچانک مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، گھر کیسے چلاؤں گا، خرچہ کیسے پورا کروں گا، کتنی ٹینشن میں، جدھر بیٹھو ایک ہی ٹینشن ہے۔ میں نہیں کہتا ٹینشن نہیں ہے، واقعی ٹینشن ہے سب کو، اللہ ہمارے وطن پر خیر فرمائے، لیکن ذرا غور کرو، کبھی ایسا ہوا کہ دوستوں میں بیٹھ کر یہ ٹینشن ہو کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں، قبر روشن ہوگی کہ نہیں، اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، قیامت کے دن مجھے رب کی عرش کا سایہ ملے گا کہ نہیں، اعمال نامے کھل گئے تو میری بے عزتی کیسی ہوگی، میں ذلیل کیسا ہو جاؤں گا، یار کوئی طریقہ تو بتاؤ، اللہ کو راضی کیسے کروں، کوئی طریقہ تو بتاؤ میری بخشش ہو جائے۔ Nobody talk about it، کوئی بات ہی نہیں کرتا، کسی کو لگتا ہے فکر ہی نہیں ہے۔ اور جن بزرگوں کے ہم نام لے کر جی رہے ہیں نا، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ اے خواجہ کی چھٹی منانے والوں، میں خواجہ کی بات کر رہا ہوں۔ آؤ غوث پاک کے مرید بیٹھو، میں تمہیں غوث پاک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اتنے بڑے بزرگ ایسے نہیں تھے، ان کے نام بڑے بڑے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ کہہ رہے ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت کو جان گئے تھے، یہ خوف خدا والے تھے۔ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ اگر مہنگائی کے ٹینشن سے، روزگار کے ٹینشن سے، دنیا کی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ہاں، رحمان الدنیا والآخرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے، او بھائی یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، میں اسے راضی کر لوں، وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا، میری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا، تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا، تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی، لائف انجوائے کرنے لگو گے، کیونکہ رب راضی ہے نا۔ ایک فارمولہ یاد رکھو، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہم رب کو راضی نہیں کرتے، ہم سب کو راضی کرتے ہیں، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سنو کیا فرماتے ہیں۔ اچھا آپ میں تھوڑی سی مسکنسیپشنز بھی دور کر دوں۔ بعض اوقات جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، موت کے موضوع پر بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار اتنی مرنے پہ کیا بات کرنا، موت پر اتنی بات کیوں کرتے ہیں۔ آؤ میں آج آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ہمارا رب اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں موت کو یاد کرنے کا کیسا درس دے رہے ہیں۔ یہ کوئی چال چلی گئی ہے ہمارے ساتھ، یہ کوئی شیطان نے گیم کھیلا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس سارے ٹاپکس ہیں، ہم ہر موضوع پر بات کرتے ہیں، ہم موت پر بات نہیں کرتے، حالانکہ اسے یاد کرنے کی ترغیبات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ آقا نصیحت فرماتے تھے، موت کی تیاری کرنی ہے نا، تو کیا تیاری کرنی ہے؟ قبر کے لیے فرنیچر بنانا ہے، ایئر کنڈیشن لگوانا ہے قبر میں،
पंखा वंखा लगाना है या रेशमी कोई सिल्क का महंगा वाला कफन सिलवाना है? क्या क्या लेकर जाएंगे कब्र में? कुछ भी नहीं। कभी कफन में जेब देखा है? कब्र में तिजोरी देखी है? जिस माल के लिए हम दौड़े फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, रोज गिनते हैं जेब में कितने, घर में कितने, बैंक में कितने, इतना है बेवफा माल। पता है आपको जिस दिन हमारा इंतकाल होगा ना, जो बैंक के पैसे हैं घर में पड़े वो तो सब चले गए ना, वो तो हमारे रहेंगे नहीं, रिश्तेदारों के हो जाएंगे। मेरे जेब में भी जो पैसे होंगे ना वो भी निकाल लिए जाएंगे कि अब ये मैयत का नहीं है, ये वरसा का माल है। अरे एक थोड़े रुपए तो ले जाने दो, कुछ नहीं ले जा सकोगे, एक एक रुपया चला जाएगा। मैं बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूँ। मैंने एक जुमला एक जगह सुना था, मैं भूल नहीं पाता, बड़ी कमाल की बात है, बड़ी गहरी बात, अल्लाह करे आप समझ जाओ। हम जिंदगी में जितने कमाते हैं ना, नॉर्मली उसका 5, 10 या 15% खर्च कर पाते हैं अपनी जात पर, वरना बच्चों पर खर्च होता है, फैमिली पर खर्च होता है, या हम छोड़ के चले जाते हैं। आप हिसाब उठा लें, हमने जिंदगी में जितने भी कमाए पूरे एक तो खर्च नहीं होते, छोड़ के भी जाते हैं बच्चों के लिए, या जितना लाइफ में भी खर्च करते हैं तो अपनी जात पर 5% या 10% खर्च कर पाते हैं। ऐसा ही है। वो जुमला ये है कि कमाने 100 हैं, खर्च अपने ऊपर 5 करने हैं और जवाब भी 100 का देना है। बात बड़ी गहरी है। जो हराम कमाता है ना, जो झूठ बोलकर, मिलावट करके, सूद का कारोबार करके, रिश्वत करके, हैं चोरियां करके, डाके करके, कर लो जमा, शायद 5-10% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकोगे, मगर जब अल्लाह की बारगाह में जाओगे ना तो पूरे 100% का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। बच्चे मजे करेंगे जिनके लिए तुम छोड़ कर आए, बल्कि वो क़यामत के दिन अल्लाह को यही कहेंगे, अल्लाह हमें क्या पता हमारे बाप ने हराम जमा किया था, मार हमें पड़ेगी अगर हमने हराम कमाया होगा। इतना बेवफा माल, और इस माल के लिए मैं दौड़ी जा रहा हूँ, दौड़ी जा रहा हूँ, ये नहीं सोच रहा कि कब्र में तो माल नहीं जाना। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका की इस हदीस से सबक लो कि मौत से पहले मौत की तैयारी करो। और तैयारी क्या है कि या तो ये माल अगर है तो ये माल आगे भेजो, सदका और खैरात करके आगे जमा करा। एक साहबी रसूल आए, अर्ज करते हैं हुजूर मुझे आखिरत और मौत से मोहब्बत नहीं है, घबराहट होती है, तो उसका जिक्र करने में मुझे मज़ा नहीं आता, दिल नहीं लगता आखिरत की बात करने में। शायद हम सारे ऐसे ही हैं, जब भी मौत और कब्र की बात करो घबराहट शुरू हो जाती है। क्या शानदार जवाब दिया नबी पाक ने। हदीस पाक का खुलासा पेश कर रहा हूँ। फरमाया बंदे का दिल उधर लगता है जिधर उसका माल हो, तुम अपना माल आगे भेज दो, तुम्हारा दिल भी आखिरत में लगना शुरू हो जाएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। हम कराची में रहते हैं, ठीक है, एक बंदे ने अपने पैसे भिजवा दिए लाहौर, वहाँ दुकान ले ली, फैक्ट्री लगा ली, घर लगा लिया। अब ज़्यादा दिल कहाँ लगेगा? लाहौर। जब देखो लाहौर जाएगा, क्यों? पैसे उधर हैं, इन्वेस्टमेंट उधर है, लोगों ने पैसे दुबई में लगाए हुए हैं, दुबई जाते रहते हैं क्योंकि माल उधर है, दिल भी उधर है, वापस भी नहीं आते। क्या शानदार जवाब दिया, अक्लमंदों के लिए कमाल जवाब है ये। अगर आखिरत में दिल लगाना है ना, है तो बंदा के मेरे पैसे उधर हैं भाई, मैंने अपना माल अल्लाह की राह में सदका किया हुआ, महल तैयार है, मस्जिद बना दी है अल्लाह के करम से, क्योंकि हदीस पाक का खुलासा है जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। खुश नसीब है वो लोग जो मस्जिद बनाते हैं या मस्जिद में हिस्सा मिलाते हैं। कुछ ना कुछ पैसे आगे भिजवाया करो, ये अगला अकाउंट है हमारा, जाते कहीं नहीं है, इधर से निकलकर उस अकाउंट में जा रहे हैं जिधर ज्यादा गुजारनी है जिंदगी। तो आका ने क्या खूब बात फरमाई कि अगर आखिरत में दिल लगाना है ना तो अपना माल उधर भेज दे, क्योंकि बंदे का दिल माल के साथ होता है, जब माल उधर होगा तेरा दिल भी उधर ही लग जाएगा। तो ये मौत की तैयारी का एक तरीका है। अच्छे अमाल करे और आगे अपने अमाल भेजे, नेकियां भेजे, तो इंशाअल्लाह उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, और डरो उस दिन से जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे। एक कौल के मुताबिक इस आयत करीमा का माना यह है, ऐ ईमान वालों डरो उस दिन से जब तुम इस दुनिया को छोड़कर सफर आखिरत पर रवाना हो जाओगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल। अब कौन सा हिस्सा है हमारा दुनिया में? सुने सुने, इस आयत की तफसीर में उलमा ने फरमाया इससे मुराद कफन है।
یعنی دنیا میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ بس کفن لے کر جانا ہے اور کچھ لے کر نہیں جانا ہے. اور اتنی تیاری ہے دنیا سجانے کی. چھوٹا گھر بڑا ہو جائے, بڑا گھر اور بڑا ہو جائے, چھوٹا کاروبار بڑا ہو جائے. میں نہیں کہتا کاروبار بڑا نہ کریں, میں نہیں کہتا گھر بڑا نہ بنائیں, مگر اس گھر میں, اس کاروبار میں, اس دنیا میں اتنے غرق تو نہ ہو جائے نا کہ پہلے تو حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے اور پھر مرنے کا ہی خیال نہ رہے. خدا را دیکھو ایک بات یاد رکھیں, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ٹائم الگ الگ دیا گیا ہے کہ بھائی یہ ٹائم دنیا کے لیے تیاری کر لو اور یہ والے ٹائم آخرت کی تیاری کر لینا, پھر تو ٹھیک ہے. ہم کہیں گے یار آخری 10 سال میں آخرت کی تیاری کر لوں گا. نہیں, اسی ٹائمنگز میں, اسی زندگی میں ہمیں دنیا بہتر کرنی ہے تو کریں, آخرت بھی بہتر کرنی ہے, کہیں رہ نہ جائے آخرت. شیطان کیا کہتا ہے, بس مولانا ابھی بھی ہو سکتا ہے میرا بیان چل رہا ہے نا تو کوئی کہہ رہا ہوگا کہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, بس رمضان سے نماز شروع کر دوں گا, بس یہ اگلے سال میں یہ حرام کام چھوڑ دوں گا. ہاں یار میں یہ غلط کام تو کرتا ہوں, میری ایک بری عادت تو لگی ہوئی ہے, میں یہ بے حیائی کا کام تو کر رہا ہوں, بس یار تھوڑے 2-4 مہینے بعد پکی توبہ کر لوں گا. یہی شیطان کا کام ہے کہ وہ لمبی امیدیں دلاتا ہے, لمبی امیدیں دلاتا ہے, بس تھوڑے دنوں بعد توبہ فوراً کرنی چاہیے. شیطان کیسا مردود ہے اور کیسے مرواتا ہے. مجھے بنی اسرائیل کا یہ پرانا کتابوں میں واقعہ لکھا وہ یاد آ گیا کہ 2 بھائی تھے, اوپر نیچے رہتے تھے, فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور. گراؤنڈ فلور والا بھائی بدکار, شرابی, کبابی, بے حیائی کے کام کرنے والا, اور اوپر والا بھائی تہجد گزار, قرآن پڑھنے والا, دین کا کام کرنے والا. شیطان بڑے بھائی کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ یار 40 سال ہو گئے تیری زندگی کو, کوئی مزہ نہیں کیا لائف میں, کوئی انجوائمنٹ نہیں, سارا دن ذکر تسبیح. میں نے اللہ پاک کی قدرت لوح محفوظ پر دیکھ لیا ہے, تیری عمر 80 سال ہے. ایک کام کر, 20 سال انجوائے کر, مزے کر, رنگ رلیاں منا لے, آخری 20 سال پھر توبہ کر کے عبادت کر لینا. شیطان نے دل میں یہ خیال ڈال دیا. اس نے سوچا یار بات تو ٹھیک ہے, یار میں تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں, صرف اللہ اللہ ہی کرتا رہا, مزہ ہی نہیں لائف میں اٹھایا. نیچے ہی تو میرا بھائی ہے, روز عیاشیاں کرتا ہے, روز شرابیں پیتا ہے, روز بے حیائی کرتا ہے, کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے, نیچے چلے جاتا ہوں بھائی کے پاس. وہ اللہ کی کرنی دیکھو کہ جو نیچے والا بھائی تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کب تک گناہ کرے گا, اتنی شرابیں, اتنی بے حیائیاں, اتنی بدکاریاں, مرنا نہیں تجھے, توبہ کر. دل میں خیال آیا, کہتا ہے ایک میرا بھائی ہے اوپر, جب دیکھو عبادت ریاضت, چلو کہیں اور نہیں جاتا, اپنے نیک بھائی کے پاس جاتا ہوں, اس کے پاس جا کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کی کرنی دیکھیں, یہ گناہگار اپنے کمرے سے نکلتا ہے اوپر جانے کے لیے, اور وہ نیک اپنے کمرے سے نکلتا ہے نیچے آنے کے لیے. جب وہ سیڑھی پہ آتا ہے نا اوپر والا, اس کا پیر پھسلتا ہے, لڑکتا ہوا نیچے والے بھائی پہ گرتا ہے, دونوں بھائی نیچے گرتے ہیں, دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. اب پتہ ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے, اوپر والا گناہ کے لیے چل پڑا تھا, نافرمانی کے لیے چل پڑا تھا, فرمایا اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں, اور یہ گناہگار توبہ کے لیے چل پڑا تھا, اللہ سے دوستی کرنے چل پڑا تھا, شرمندگی تھی دل میں, فرمایا یہ چلنا جو ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جا گئے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میرے رب کی رحمت. ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو, چل تو پڑو یار, توبہ کے راستے پہ چل پڑو نا, اسے راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑو یار. کب تک سوچتے رہیں گے, کب تک نماز قضا کرتے رہیں گے, کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے, کب تک حرام کماتے رہو گے, کب تک ماں باپ کو ستاتے رہو گے, کب تک جوا کھیلتے رہیں گے, کب تک شراب اور بے حیائی کے کام کرتے رہو گے. اے میرے اسلامی بھائیو, بڑا قریب ہے, یقین کرو بڑا قریب ہے. ہم واقعی گناہگار ہیں. کبھی کبھی جب اپنے گناہوں پہ نظر جاتی ہے نا تو بڑا شرم آتی ہے, بنے گا کیا, اتنی بے حیائیاں ہیں اور ایسی بے غیرتی ہے کہ دنیا دیکھے تو گناہ نہیں کرتے, مگر رب دیکھ رہا ہوتا ہے, اکیلے میں ہم گناہ کر جاتے ہیں. یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, لوگوں نے کیا بگاڑنا ہے میرا. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے نا کہ جس نے سزا دینی ہے اس کے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, لوگ دیکھتے اس کی شرم آتی ہے. فرماتے ہیں نا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا, وہ تو خبردار ہے, اسے تو پتہ ہے, مگر دلاسا پتہ ہے دل کو کیا ملتا ہے,
کہ وہ رب رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بس ہم آ جائیں اس کی طرف، انتظار نہ کرو۔ شیطان کہتا ہے بڑا رحم والا مولا ہے، توبہ کر لیں گے بعد میں، یہی شیطان کا وار ہے تم پر کہ وہ نہیں کرنے دیتا توبہ۔ آج کر لو، ابھی کر لو، آج تو ویسے بھی جمعرات کی رات ہے، آج تو ویسے ہی مانگنے کی رات ہے، اور جب اجتماع مسلمین ہونا اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کیا پتہ یہاں اللہ کا کون سا ولی بیٹھا ہے، آج دعا ہوگی کس کی آمین کا ہاتھ اٹھے گا اور کس کے ساتھ ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو بس اب پیارے اسلام بھائی چل پڑو، بس اب ہمت کر جاؤ، بہت ہو گئی گناہ، بڑی ہو گئی نافرمانیاں، اسے راضی کرنا ہے اور توبہ کر لو۔ اور اس کی توبہ اتنی کمال کی، اس کی بارگاہ میں رحمت اتنی بڑی ہے کہ توبہ کرنے والے سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ توبہ کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ اب میں یہاں آخر میں اپنے بیان کے آخر میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ وسوسہ آتا ہے نا کہ یار موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے، آؤ میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں موت کو یاد کرنے کے کچھ فضائل بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو دروازے پر تشریف لاتے، دروازے کو 3 مرتبہ ہلاتے اور فرماتے اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے پاس یقینی موت آئے گی اور وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اسے لانا ہو۔ خبردار، ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہا ہے، اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے، پس کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں۔ حضرت ابن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بندے کا ذکر ہوا، صحابہ نے اس کی بڑی تعریف کی۔ اس پر پیارے آقا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے۔ ایک بندے کی تعریف کی گئی، آپ نے اگین کوسچن کیا یہ تو بتاؤ وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے۔ عرض کی گئی حضور اسے کبھی موت کا ذکر کرتے ہوئے سنا نہیں گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، یعنی بندہ اچھا وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ ہاں، اکیلے میں بھی یاد کر کے آنسو بہایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ جو خوف ہے نا یہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا، یہ قبر کے خوف سے بچا لے گا۔ جو ادھر بے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو قبر میں خوف زدہ ہو جائے، قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ کیسا سوال ہے، شہید کا کیا مرتبہ؟ آقا نے فرمایا ہاں، اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا۔ یہ ترغیب ہے، ایسے نہیں دعوت اسلامی والے موت کی بات کرتے، تو حدیثوں میں ہے جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے، فرمایا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دے گی، اور غموں سے بچنا ہے نا تو موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے 3 باتوں کے ذریعے اسے عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ پاتا ہے۔ غور سے سنو، فرمایا اسے توبہ کی جلد توفیق ملتی ہے۔ موت یاد ہوگی تو بندہ توبہ کرے گا نا کہ یار مر جاؤں گا، توبہ کر لوں۔ دوسرا، اسے قناعت کی دولت مل جاتی ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی خوش رہتا ہے، زیادہ حل میں مزید نہیں ہوتا کہ یار مرنا ہے اب اور کیا کروں گا، ورنہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، اس کا بھی چھین لوں، اس کا بھی لوٹ لوں۔ وہ قناعت کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ موت یاد ہوتی ہے۔ تیسری بات فرمائی عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ فرض پڑھ کر بھاگنے کا جی چاہ رہا ہے، یار آج سنتیں نہیں پڑھتا، یار موت آنے والی ہے سنتیں پڑھ لے گا، چلو یار اب تو چلو، یار مرنا ہے نفل اور پڑھ لوں، مغرب ہے تو اوابین پڑھ لوں،
तो ये जो मौत याद होगी ना तो इबादत में चुस्ती नसीब होगी। तस्बीह निकालेगा तो रखने को जी नहीं चाहेगा, एक और पढ़ लेता हूँ यार, अभी कभी भी मर सकता हूँ, ये कब्र में काम आएगा, कब्र में नूर बन जाएगा। तो तौबा आसान, इबादत आसान अगर बंदा मौत याद रखे। और फरमाया कि जो मौत को भुला देता है वो अपोजिट इसके 3 बातों में गिरफ्तार कर दिया जाता है। तौबा में ताखीर करता है, यार बाद में कर लूंगा, अभी तो जवानी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी क्या तौबा करूं, है मजे कर लूं फिर अल्लाह अल्लाह करूंगा। क्या जवान मरते नहीं हैं? शादी से पहले मरते हुए नहीं देखा अपने लोगों को? कभी भी जा सकते हैं। फिर फरमाया बकदरे जरूरत रिस्क पर राजी ना होना, और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, क्योंकि मौत तो भूल चुका है, हराम कमाता है, रिश्वत लेता है, सूद लेता है, मौत तो याद ही नहीं है। और तीसरा फरमाया इबादत में भी सुस्ती हो जाती है, बाद में पढ़ लूंगा, अगले जुम्मे से नमाज पढ़ूंगा, रमजान से नमाज पढ़ूंगा, इससे पहले ही मर गए तो सोचिए मौत को याद करना बहुत सारे फायदे लाता है। हजरत काबुल अहबार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं जो मौत को पहचान लेता है उस पर दुनिया के गमो मसाइब आसान हो जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाते हैं नबी पाक ने सहाबा किराम से पूछा क्या तुम सब जन्नत में दाखिल होना चाहते हो? यही सवाल मैं आपसे कर लूं, सारे कहेंगे ना कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं। साहबा ने कहा हुजूर जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अपनी उम्मीदों को मुख्तसर करो, मौत को आंखों के सामने रखो और अल्लाह पाक से हया का हक अदा करो। अल्लाह करे कि ये बातें हमें याद रहें, हम अपनी मौत की तैयारी की कोशिश करते रहें और तैयार रहें। मैं एक मशवरा देता हूँ, हम में से किसी के पास गारंटी है कि वो 1 साल जिंदा रहेगा? 1 महीना, अच्छा 1 दिन, आज सुबह तक कोई जिंदा रहेगा उसकी हाथ उठा दे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसका मतलब हमें पता ही नहीं कब मर जाए, आज भी मर सकते हैं ना, तैयारी कब करोगे? तैयार रहना पड़ेगा। यानी मैं रोजाना ऐसे जीऊं कि आज मर जाऊं फिर भी अल्लाह राजी होगा, कब्र जन्नत का बाग बने, ऐसी लाइफ गुजारनी है। तो ऐसी लाइफ गुजारने के लिए हमें अपने शेड्यूल को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा ना। वैसे भी कराची के हालात हमारे सामने हैं, हमारे सामने आए दिन कोई हादसा होता है, खबर आती है, वीडियो आती है कि नौजवान दुनिया से चला गया। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी जान माल इज्जत आबरू आल और औलाद सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन डाकुओं से बच गए, चोरों से बच गए, मरना फिर भी है। हाँ, मौत से नहीं बच सकते, तैयारी कर लो ना। तो आओ मिलकर आखिरत की तैयारी करते हैं। यकीन करें दावत इस्लामी से बहुत सारी वजूहात की वजह से प्यार है, मगर एक प्यार की वजह यह भी है कि यार ये कमाल का माहौल है, हमें पकड़ पकड़ कर आखिरत की याद दिलाता है। हम गाफिल हो जाते हैं, कभी राइट हो जाते हैं, कभी लेफ्ट हो जाते हैं, ये फिर हमें ट्रैक पे लाता है कि किधर जा रहे हो। जन्नत का रास्ता तो ये है, अल्लाह की रज़ा का रास्ता ये है, ईमान सलामत लेकर कब्र में जाने वाला रास्ता ये। पकड़ लो इस माहौल को, छोड़ा ना करो। ये इस्लाम में नजर आते हैं कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं, या ये फिर आएंगे, फिर दर्स देंगे, फिर मस्जिद में ले जाएंगे। किधर ले जा रहे हैं तुम्हें? तुम्हारे रब के पास ले जा रहे हैं। अगर ये कहते हैं मदनी काफिलों में चलो, तो क्या काफिले में जाकर आप हमारे अमीर काफिलों को 5-5 हज़ार का लिफाफा देते हो? उसका क्या फायदा है? वो इसलिए बुलाता है कि 3 दिन आओ, अल्लाह के घर में रह के रब को राजी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, कब्र रोशन कर लो, इनका शुक्रिया अदा किया करो, इनसे भागा ना करो। ये तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये तुम्हें बुलाते इसलिए हैं कि आओ हम मिलकर अपनी आखिरत रोशन कर लें। दुनिया तो गुजर ही जानी है, 50, 60, 70 साल खत्म होने वाली। यार हम में से कईयों के बाल सफेद हो गए, कितना जिएंगे यार, अब तो मरने वाले हैं, पता नहीं कब दुनिया से चले जाएंगे। उधर की तैयारी कर लो, उधर मार ना पड़े, उधर कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर सांप और बिच्छू कब्र में आ गए। अरे आज तो एक कीड़ा इधर आ जाए हमारी चीख निकल जाती है, अभी लाइटें बंद हो जाए तो हम घबराना शुरू कर देंगे। कब्र में क्या होगा अगर अल्लाह नाराज हो गया? इन दावत इस्लामी वालों का साथ दो, आया करो इज्तिमा में, जाया करो मदनी काफिले में, दर्स हो तो बैठ जाया करो, नमाज पढ़ो तो नफल भी पढ़ लिया करो, थोड़ा कुरान भी पढ़ लिया करो, दूर ना जाओ मस्जिदों से। अल्लाह बड़ा करीम है, वो रहीम है, गुनाहगार है, वो बख्श देगा, लेकिन बस दोस्ती रखो, अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखो। आओ मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि मरते दम तक दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे।
پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، جب جب موقع ملے، جب جب موقع ملے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اور بس آج پکی توبہ، بس اب گناہ نہیں کرتے، ہمت کرو۔ ہاں مجھے سب پتہ ہے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب پتہ ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، کون حرام دیکھ رہا ہے، کون حرام کما رہا ہے، کون ماں باپ کو ستا رہا ہے، کون معاذ اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہمیں نہ بھی پتہ ہو نا تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، کسی کو نہ بھی بتاؤ رب تو دیکھ رہا ہے نا، بس آج اسی رب سے دل ہی دل میں کہہ دو نا، اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر، اب نہیں کروں گا، اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، ہو گئے گناہ، کر لی خطائیں، کمزور ہوں نا، لے گیا شیطان گناہوں کے اڈے پر، اب معافی دے دے، تجھ سے معافی مانگتے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں استقامت بھی تو دے دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہمیں شیطان کے مقابلے میں طاقت دے دے، ہم ہمت تو کر رہے ہیں، اللہ طاقت تو نے دینی ہے، مدد تو نے کرنی ہے، بس آج یہ اپنے دل میں نیت کر لو، اپنے رب سے خود ہی وعدے کر لو، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ نگاہ بھی فرمائے گا، وہ مدد بھی فرمائے گا، اور وہ ہمیں اچھا بھی کر دے گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے، اچھوں کے صدقے ہمیں اچھا بنا دے، ہماری گناہوں والی عادتیں رب اپنے کرم سے دور کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔